محترمہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ تحصیلوں کی تمام اداروں کے سربراہان علاقائی معززین السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں: زندگی، موت، روزی اور عزت۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جو رتبہ دی ہے، اس کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آج سامنے جتنے بھی سربراہان ہیں، محترمہ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے کہ اتنے مخلوق میں اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی ہے، باقی جتنے یہ سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اگر یہ سربراہان صرف اپنی ڈیوٹی ٹائم پورا کرے یا یہ سوچے کہ یہ میرا فرض ہے تو یہ عین عبادت ہوگا۔ شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ازالہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو پبلک ڈیلنگ کے ادارے ہیں، جب تک عوام یعنی ہم لوگ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اکیلے ادارے کا سربراہ کچھ نہیں کر سکتا جب وہ عوام ان کے ساتھ نہ دے، اور عوام کا بھی فرض ہے کہ جائز باتیں، جائز کام دنیا کے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو جائز کام ہیں، جتنے میں پٹور خانہ ہے یا وارڈ ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنے پابندی سے کریں گے۔ اگر انکار کریں گے وہ طریقہ پھر آتا ہے کلی کچہری بولیں گے، لیکن کسی کی بےزتی کرنا کلی کچہری میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یازت بازی میں کچھ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری بھائیوں نے کچھ باتیں کی، میرے ذہن میں تھی، لیکن انہوں نے مسئلے حل کر دیے۔ کچھ باتیں محکمہ وابڈے کے خلاف تھی، ایس ڈی او صاحب نے اس کا ازالہ کر دیا۔ میں بھی سابقہ وابڈے کا ملازم رہا ہوں اور سابقہ ناظم بھی ہوں۔ ایس ڈی او صاحب نے میرے ساتھ خود تاریں کھینچی ہیں، بیٹھے موجود ہیں، یہ مسئلہ نہیں لگا رہا ہوں۔ آج اس نے خود بولا کہ میں نے کنٹیکٹ پہ بندے بھرتی کیے ہیں۔ تو ایس ڈی او صاحب آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ پراپر اگی سے ہمارا علاقہ جو ہے نا اپر اگرور مضافات میں پہاڑی علاقہ ہے، کھپل، شاتوت وغیرہ، تو ہمیں ایک کنٹیکٹ لینڈ مین دے دیں گے کیونکہ ہمارے بھی کام ہو جائے۔ دوسری بات، میڈم میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، محکمہ پولیس ہے، جو بھی ادارے یہ آسان طریقے سے اپنے کام کر، رشید صاحب بیٹھے ہوئے، سب سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہ جو اجتماعی کامیں کرواتے ہیں۔ تحصیلدار صاحب بھی اپنا کام ایسے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں بچپن سے لے کر، میڈم صاحب اس بات پہ آپ غور کیجئے گا اور آج ہی مجھے جواب دیں، کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ جب یہ دورے ہوتے ہیں، ان میں اکثر خواتین آتی ہیں یا بوڑھے ضعیف شہری آتے ہیں۔ پٹواری اپنے کام کرتے ہیں، تحصیلدار صاحب گرداور صاحب کرتے ہیں، لیکن کچھ میں دیکھتا ہوں کہ عام شہری خواتین بوڑھی یا ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ یا فرش پہ گھاس پہ بیٹھتی ہیں، اور جو معذور ہوتے ہیں وہ اکثر باہر بیٹھتے ہیں فٹ پاتھوں پہ۔ تو میری ریکویسٹ ہے، شکایت نہیں ہے، ایک تجویز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور محکمے نے جو حد مقرر کیا اس کے آپ کا اپنا بھی اختیار ہو سکتا ہے، اگر تحصیلدار صاحب کے اختیار میں نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں، تجویز دے رہا ہوں کہ اس شہریوں کے لیے بیٹھنے کے لیے دورے کے دن کرسی یا ایسے کوئی جگہ منتخب کریں کہ وہ آسانی سے بیٹھ سکیں۔ اور خواتین کا خاص طور پر یہ آتا ہے، معاملات زمینوں کا آتا ہے، ان کا نمبر اگر آخری میں اس کو پہلا ہونا چاہیے۔ جو معذور ہوتے ہیں ان کا انتقال وغیرہ سب سے پہلے کرنے چاہیے۔ تو میں مزید اور باتیں نہیں کہوں گا، تو تحصیلدار صاحب سے ایک درخواست ہے کہ آپ کے ادارے اختیار تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کرسی وغیرہ جو بھی ہو، یہ اس دورے میں خاص طور پہ آؤں گا، دیکھوں گا کہ خواتین کے لیے اور بزرگ شہری کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس کے ساتھ خدا حافظ۔
تھینک یو سر، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. تحصیلدار صاحب اس پہ کام ہونا چاہیے، اور مجھے جو ہے نا انہی کے تھرو لون کے تھرو رپورٹ ملنی چاہیے کہ اب سے جو ہے، ویسے تو یہ کام پہلے سے ہونا چاہیے، لیکن فیمیلس کے لیے خاص طور پہ جو بیچارے معذور لوگ ہیں ان کے لیے تو ارینجمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے اس بارے میں کمپلین ہونا چاہیے. جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب